ٹینکیں یہ مشینری کون بنائے گا؟ جس نے ایٹم بم کا بٹن دبایا تھا وہ کوئی ان پڑھ بندہ تو نہیں تھا، علم حاصل کیا تھا لیکن عقل نہیں تھی. تو بغیر عقل کے علم بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. اب ہمارے یہاں بولا جاتا ہے انجینئرنگ کا علم، سائنس کا علم، لکڑی بنا کر دروازے بنانے کا علم. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسے علم نہیں مانتے، فرماتے ہیں یہ ٹولز ہیں زندگی گزارنے کے. آپ 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرو گے، انجینئر کی ڈگری حاصل کرنے سے انسان کوئی نہیں بنتا. فزکس میں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ نے ڈگری حاصل کر لی، اس کی سے آپ انسان نہیں بنتے. پولیس میں آپ نے ترقی کر لی، ایک گریڈ لینے کے لیے بندہ کتنی محنت کرتا ہے کہ میں 17 گریڈ کا ہوں، کوئی ڈگری لے لوں، کوئی بڑی ڈگری لے لوں تاکہ میرا گریڈ 18 کا ہو جائے، 19 کا ہو جائے. اتنی محنت اگر انسان ہونے کے لیے کرے، اتنی محنت انسان اگر اپنے وجود پہ کرے کہ پروردگار عالم 17 18 قسمیں کھا کر بات کر رہا ہے، خدایا تجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم میں کھاؤں، قسم یہ مجمع کھائے جس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ جب بندے اعتبار نہیں کرتے. بھئی اللہ کی قسم ہے سچ بول رہا ہوں، پھر بھی نہیں مانتا. مولا کی قسم ہے سچ بول رہا ہوں، پھر بھی کوئی نہیں مانتا. خدا کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ الیاذ باللہ خدا نے کبھی غلط بات کی ہے کیا؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. 17 18 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. پھر مثال دیتا ہے كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ سُقْيَاهَا. قتل کیا نا جب تزکیہ نفس نہیں تھا، اللہ کی اور صالح کی ناقے کا قتل کیا. کربلا میں تزکیہ نہیں تھا، قتل حسین کر دیا. تزکیہ نہیں تھا، مالک اشتر کا قتل کر دیا. تزکیہ نہیں تھا، محمد ابن ابی بکر کو مارا، جلا دیا، راکھ بنا کے اڑا دیا گیا. تزکیہ نہ ہو تو انسان قاتل بنتا ہے. اتنی اہمیت اسلام میں. البتہ فرماتے ہیں اصل جو علم ہے یہ علم ہے، علم انسان سازی، علم معرفت، علم النفس، کہ تم نے ترقی کیسے کرنی. وہاں ترازو میں نہ تیرا مال رکھا جائے گا، نہ تیری دولت رکھی جائے گی، نہ تیرا گھر رکھا جائے گا، نہ تیری اولاد رکھی جائے گی. وہاں تیری تربیت، وہاں تیرا تزکیہ، وہاں تیرا عمل رکھا جائے گا. آپ کے سینٹ میں کیا ان پڑھ لوگ جاتے ہیں؟ سینیٹرز، پڑھے لکھے پروفیسرز، ڈاکٹرز، وہ جاتے کیا ہیں 20-20 کروڑ دے کے، رشوتیں دے کے. یہ MPA، یہ MNS، ان کے بچے آکسفورڈ میں. بچہ کہاں پڑھا؟ آکسفورڈ میں. اور دنیا کا سب سے بڑا چور بن کے پاکستان کو کرتے ہیں، سب سے بڑے بدماش بن کے یہاں گھومتے ہیں، کیونکہ تزکیہ نہیں ہے. یہ وہ راستہ تھا جو کربلا آپ کو دکھانا چاہتا تھا، یہ وہ روش تھی. کہیں اور میرا موضوع طرز زندگی امام حسین ہے. ہم نے کہا اہل بیت انبیاء کی زندگی کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ان کے معجزات ہیں، ان کی کرامات ہیں، ان کا علم ہے، ان کی عصمت ہے. جو مقامات خدا نے ان کو دیے، بھائی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ میں نہ امام بن سکتا ہوں نہ معصوم بن سکتا ہوں. دوسرا ان کی زندگی کے وہ حالات ہیں، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسے گھروں میں رہتے تھے، اس سے بھی زیادہ میرا لینا دینا نہیں. تیسری چیز اہل بیت کی زندگی کے ان کے اصول، ان کے فرامین، وہ چیز ہے جس کو میں نے لینا ہے. اب 80% ہمارے ممبر پہ ان 2 چیزوں کی گفتگو ہوتی ہے، 3rd کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، جس کا میری زندگی سے لینا دینا ہے. مولا علی ولی تھے، مولا علی امام تھے، مولا علی معصوم تھے. میں نہ معصوم بن سکتا ہوں نہ امام بن سکتا ہوں. وہ ان کے ذاتی فضائل ہیں جو ان کے ہیں.
میرے لیے اگر علی ابن ابی طالب کی چیز، میرے لیے اگر کوئی پریکٹیکلی کام کی چیز ہے، وہ علی کی شجاعت ہے، وہ علی کی صداقت ہے، وہ علی کا قول ہے، وہ علی کا ایثار ہے، وہ علی کی یتیم پروری ہے، وہ علی کی سخاوت ہے، وہ علی کا انفاق ہے، وہ علی کی نمازیں ہیں، وہ علی کے روزے ہیں، وہ علی کی دعائیں ہیں. یہ میرے لیے پریکٹیکل ہے. اب ہم پریکٹیکل کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو پکڑتے ہیں جسے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں. یہ بھی ایک تھوڑی سائیکولوجیکلی گیم ہے. کس اعتبار سے؟ اب 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مجلس سننے آتے ہیں. پہلے لوگ کچھ لینے آتے ہیں، کچھ سیکھنے آتے ہیں، اپنی زندگی کو تھوڑا سدھارنے آتے ہیں. دوسرے رسمی لوگ 10 دن محرم کے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم نے سننا ہے. ظاہر بندہ شیعہ ہو، اہل بیت کا ماننے والا ہو، پڑوسی بھی پوچھے گا نا کہیں گئے تھے مجلس سننے؟ شرم آتی ہے آدمی کو، ہمیں کیا سامنے مجلس سننے گیا تھا. دوسرا. تیسرا طبقہ فاسق طبقہ ہے، وہ بھی ہے ہمارے اندر. فاسق سنی میں بھی ہے، فاسق شیعہ کے اندر بھی ہے. شیعہ بمعنی عموم، بمعنی خاص نہیں بول رہا. کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، سیاستدان ہیں مثلا. کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، لبرل ہیں. مطلب زیارت پہ جائے گا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا، جب مر جائے گا تو شیعہ مولوی نماز پڑھائے گا. دین یہاں تک ہے. پیدا ہوگا کان میں اذان آئے گی علی ولی اللہ کی، مرے گا تو مولوی آ کے جنازہ پڑھا. اب جنازے سے پتہ چلے گا یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، مینٹلی یا لبرل ہے یا سیکولر ہے یا فاسق ہے. مطلب اتنا دیندار نہیں ہے، شراب بھی پیتا ہے، ریاض باللہ زنا بھی کرتا ہے، عمل نہیں ہے. اب اس نے بھی تو مجلس سننی ہے نا. لاہور کے یہاں ایک بدکاروں کا محلہ ہے، وہاں مجلس ہوتی ہے. حیدرآباد میں بھی مجلس ہوتی ہے. اب یہ اس کی تاریخ ہے، وہ میں نے پچھلے سال بتایا تھا کہ ان کو کس طرح شیعہ بنایا گیا یا بولا گیا کہ یہ شیعہ ہیں. کئی ایسی ایکٹریسز ہیں، کئی ایسے سنگر ہیں پیدائشی شیعہ، ٹریڈیشنل شیعہ. پورا سال نہیں پتہ لگتا یہ شیعہ ہیں. محرم آتا ہے پھر وہی بات، مجلس پہ گئے، ہاں بھائی کالے کپڑے پہننے جانا تو ہے. اب اسے کیسی مجلس چاہیے؟ خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ وہ ہماری مجلس میں آ گیا تو یہاں تو شروع نماز کی بات ہوگی، روزے کے بات ہوگی، شراب کے خلاف بات ہوگی، حجاب کی بات ہوگی. اس کو تو یہ لگے گا مولوی تو بول ہی مجھے رہا ہے، یہ ساری مجلس ہے ہی میرے لیے. تو وہ قطعاً، کیونکہ انسان کو ٹوک انسان کو اچھا نہیں لگتی. اب ایک خاتون حجاب کرتی نہیں ہے، 4 اور خواتین کو ساتھ لے کر آئے، اگر مولوی پوری مجلس حجاب پہ پڑھ لے، وہ 4 اس کو دیکھیں گی نا، دیکھ تیرے لیے پڑھ رہا ہے، دوپٹہ ہے نہیں تیرے سر پہ. خدا نہ خواستہ کسی سیاستدان کو آپ نے لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا اور میں نے پوری مجلس لوٹا کریسی اور شراب پہ پڑھ دی. وہ کہے گا عجب پھنس گئے مولوی کی مجلس میں آ کے، اس نے ساری ہمارے اوپر پڑھ دیا. لیکن ان لوگوں کو اس مجلس میں لے جاؤ جس مجلس میں صرف وہ پہلا اینگل اہل بیت کا بیان کیا جائے. علی شجاع تھے، مولا علی معصوم ہیں، مولا علی امام ہیں، مولا علی رسول کے خلیفہ بلا فصل ہے. اب اس سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ علی کو وہ بھی مانتا ہے، وہ بھی خوش ہوگا کہ میرے مولا کی تعریف ہو رہی ہے. مولا تو سب کا ہے نا. ایک اینگل میں ہم سب شریک ہیں. متقی کا بھی علی امام ہے، ہلکی پھلکی نماز پڑھنے والا کے بھی علی امام ہے، جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں بے عمل ہے وہ بھی تو علی کو امام تو مانتا ہے نا. اب اس میں کیونکہ یہ شریک ہے اس کو اچھا لگتا ہے، کہتا وہاں جائیں گے جہاں ہمیں نہ ٹوکا جائے، بس علی کی بات کی جائے. مولا علی جب خلیفہ بنے، ممبر پر آئے، پہلی تقریر جو علی ابن ابی طالب نے کی، اب ظاہر ہے علی خلافت پہ طلحہ، زبیر، اکابر امت، 28 سال کی پچھلی خلافتیں گزری، سارے لوگ بیٹھے ہوئے علی کے سامنے. ہاں بھائی علی اب تقریر کریں گے. کسی کو لالچ تھی ہم علی کو لائیں، زبردستی امیر المومنین کو خلیفہ بنایا گیا. مالک اشتر کہتے ہیں یہاں تک نوبت آئی کہ ہمیں ڈر تھا حسن و حسین لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کے کہیں جان نہ دے دیں، اتنی رش تھی. جب امام نے کہا میں خلیفہ بننا چاہتا ہی نہیں، حکومت کی علی کو لذت ہے ہی نہیں،
اتنے سالوں سے تم یہ سمجھ رہے تھے کہ علی خلیفہ بننا چاہتا ہے، واللہ اگر میں چاہتا بھی تھا تو تیرے لیے چاہتا تھا کہ علی اب آؤ، خلیفہ خوشی ہو گئی، دوسرے خلیفے کو مار دیا گیا، تیسرے خلیفے کے گھر کے اندر گھس کے قتل کر دیا گیا، علی تم آؤ معاملات کو سنبھالو، کہ نہیں میں خلیفہ نہیں بنوں گا، کہ علی اب خلیفہ نہیں بنو گے، جس طرح پچھلوں کو قتل کیا یہ تجھے بھی قتل کر دے گا، بالجبر خلیفہ بنایا گیا، کہ دیکھو میری شرائط ہے، خلیفہ بنوں گا، حکومت ایسے کروں گا جیسے نبی کیا کرتے تھے، کسی اور کی سنت پہ نہیں چلوں گا، نبی کی سنت پہ چلوں گا۔ یہ تاریخی بحث ہے کہ جب کچھ چیزوں سے منع کیا تو آوازیں بلند ہوئی، واہ سنتا، علی نے شیخین کی سنت کو عمل نہیں کر پائے، لیکن جو تقریر کی علی ابن ابی طالب نے نا، فرمایا پچھلی حکومتوں میں جس نے جتنا بیت المال سے فائدہ اٹھایا ہے اور ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، علی وہ سارا مال تمہارے حلقوم سے باہر نکالیں گے۔ یہ سنا تو سب کے اندام میں لرزہ طاری ہو گیا۔ پرائیویٹ روم میں امیر المومنین کے پاس، علی آپ نے بڑی سخت تقریر کی ہے، پہلے علی اچھا لگتا ہے، علی شجاع، علی عالم، علی زاہد، علی متقی ہیں، یہ لقب پڑھتے ہیں نا، ہم دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں، جب اپنی بات آتی ہے تو زاہد ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھو، تو متقی یہ نہیں پوچھو، علی کے زہد کا پڑھوں گا، کہ علی دیکھیے تقریر بڑی سخت ہے، لوگ تو آپ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ کئی ایسے لوگ تھے حکومت میں آنے سے پہلے فقیر، حکومت میں آئے امیر، یہ چکر آج کا نہیں ہے، پرانا ہے۔ ایک پوری کتاب ہے کہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ان کے اموال کتنے تھے، جناب زبیر کے پاس کتنا پیسہ، طلحہ کے پاس کتنا پیسہ، جب حکومت نہیں تھی کیا تھا، جب آئیں کتنا بنا، مصر میں گھر ہے، مدینے میں گھر ہے، شام میں گھر ہے، ہزاروں درہم سونے کے سکے کے ارث میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مولا علی تو جیسے حکومت میں آئے تو کہا یہ میرا گھوڑا، یہ میرے کپڑے، جب حکومت کو چھوڑوں گا یہی چیزیں واپس لے کے جاؤں گا۔ تو کہنے لگے امیر المومنین ہم جانتے ہیں آپ بڑے عادل ہو، لیکن علی پچھلی حکومتوں میں جو ہوا اسے مت چھیڑو، ہاں آگے اگر کوئی کچھ کرے حساب پورا لینا۔ امام نے کہا وہ امام کیسا جو پچھلوں کو چھوڑ دے، اگر علی دشمنی علی سے نہیں، عدل علی سے، علی آپ بڑے اچھے لگتے ہو لیکن سختی بہت کرتے ہو، بھائی آتا ہے تو مولا گرم لوہا اٹھا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تھوڑا میرا وظیفہ پڑھاؤ، علی تیرا بھائی ہوں، امام نے کہا جتنا دوسروں کو ملنا اتنا تمہیں دوں گا، کہ نہیں تیرا بھائی ہوں۔ امام نے لوہا آگے کیا، بیچارے نے ہاتھ لگایا، فوراً پیچھے کیا، علی میں پیسے مانگنے آ رہا ہوں تو جلا رہا ہے، کہ جب یہاں کی آگ برداشت نہیں کر سکتا میں تجھے جہنم کی آگ میں کیسے بھیجوں؟ علی تیرا محسن ہے، علی تیری آخرت چاہتا ہے،